السلام علیکم۔ رابیل کی ڈائری میں خوش آمدید۔ عزیز ویورز، کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے، خوبصورتی کی تلاش میں ساری دنیا گھوم لیں، اگر وہ آپ کے اندر نہیں ہے تو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ مطلب یہ ہم دل کی نظروں سے دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ دل کو جو اچھا لگتا ہے نظریں اسی کو دیکھتے رہنا پسند کرتی ہیں۔ ماں کو اپنا کالا پیلا بچہ چاند ستاروں سے زیادہ روشن اور چمکتا نظر آتا ہے، اسی طرح ہمیں اپنی ماں کا بوڑھا جھریوں زدہ چہرہ زمانے سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ ہم اپنی ماں کا چہرہ پسند کرتے ہیں، ماں کو دیکھتے رہنا پسند کرتے ہیں، ماں کو سنتے رہنا پسند کرتے ہیں۔ ماں کے نام ایک شعر کرتے ہیں اور کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولا میری عمر کے چاہے سارے دیپ بجھا دینا، لیکن اس کی آنکھوں کے سب خواب سلامت رکھنا، آمین۔ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب چلیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج کی کہانی ہمیں وردہ سنائیں گی۔ چلیے وردہ کی زبانی کہانی سنتے ہیں۔ میرا نام وردہ ناصر ہے۔ میں اور میرا بھائی ولید ٹوئنز یعنی جڑواں پیدا ہوئے۔ میرے والد فوج میں میجر کی پوسٹ پر تھے۔ اس وقت ان کی پوسٹنگ کوئٹہ میں تھی۔ ماما کی طبیعت ہماری پیدائش کے بعد بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ 2 چھوٹے بچوں کو سنبھال نہیں پا رہی تھیں۔ جب میں 1 سال کی ہوئی، میری بڑی خالہ جان ماما کی طبیعت کے پیش نظر مجھے کراچی لے آئیں۔ خالہ جان کے شوہر کا ہارٹ اٹیک میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا حسان اس وقت 4 سال کا تھا۔ حسان مجھ سے 4 سال بڑا تھا۔ والدین انتقال کر چکے تھے، بھائی کوئی نہیں تھا۔ میری ماما ان کی ایک ہی بہن تھیں۔ خالہ جان نے بہت کٹھن وقت گزارا۔ بیٹے کو بورڈنگ ڈال کر انہوں نے جاب کی، پہلے ٹیچنگ، پھر قابلیت کی بنا پر ایک اچھی کمپنی میں جاب پر لگ گئیں۔ کچھ شوہر کی پراپرٹی تھی، کچھ کمپنی سے لون لے کر 3 کمروں کا گھر انہوں نے خرید لیا۔ جب ماما کی طبیعت کی خرابی کے باعث مجھے اپنے گھر لے آئیں تو حسان نے بھی گھر آنے کی ضد کی۔ وہ خالہ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ خالہ جان جاب کرتی تھیں، اب 2 چھوٹے بچوں کو پیچھے کون سنبھالتا؟ انہوں نے آفس کی ایک کلیگ سے بات کی۔ اس نے مشورہ دیا کہ میری بیوہ بہن میرے ساتھ رہتی ہیں، انہیں وردہ اور حسان کو سنبھالنے کی ڈیوٹی دے دو۔ خالہ جان نے زاہدہ باجی کو بہت پیار سے اپنی مجبوری بتا کر صبح سے شام تک گھر میں رہنے کے لیے راضی کر لیا۔ میں نے ہوش سنبھالتے ہی زاہدہ باجی کو خالہ کے گھر دیکھا۔ جب خالہ جان شام کو گھر آتیں تو زاہدہ باجی گھر چلی جاتی۔ مہینے کے اینڈ میں خالہ جان نے انہیں رقم دینا چاہی تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں بیوہ عورت، کوئی بچہ بھی نہیں ہے، میری کوئی ضروریات نہیں ہے، کھانا پینا یہاں ہو جاتا ہے۔ خالہ جان پھر بھی مخصوص رقم انہیں دیتی، کھانا پینا، سردی گرمی کے کپڑے بنا کر دیتی۔ زاہدہ باجی کے ہاتھوں میری پرورش ہوئی۔ میں انہیں اماں کہتی تھی، وہ بھی مجھے سینے سے لگا کر رکھتی، میرا ہر طرح کا خیال رکھتی۔ خالہ جان کے گھر میں نیچے 2 کمرے تھے، اوپر چھت پر 1 کمرہ تھا جو اسٹور کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ میں اکثر اماں کے ساتھ کبھی اکیلی ہی چھت پہ چلی جاتی۔ حسان میری نسبت بہت پڑھاکو بچہ تھا، وہ تو کمرہ بند کے اسکول سے آ کر بھی پڑھنے میں مصروف رہتا۔ میں ایک شرارتی اچھل کود کرنے والی بچی تھی۔ حسان تو کھیل کود کو گناہ سمجھتا تھا، نہ میرے ساتھ کھیلتا نہ میری اس سے اچھی دوستی تھی۔ میری دوست تو اماں تھیں جو میرے پسندیدہ کھیل چھپن چھپائی میں میرے ساتھ کھیلتیں۔ ایک بار میں چھپن چھپائی کے طور پر اوپر اسٹور میں چلی گئی، جہاں دنیا جہان کا کاٹ کباڑ جمع تھا۔ میں نے کمرے کے ایک کونے میں چھپے دیکھا، کمرے کے دوسرے کونے میں جا نماز بچھی ہے اور ایک بوڑھے بابا سفید لباس میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ بابا اتنے بوڑھے تھے کہ ان کی داڑھی اور بھویں تک سفید تھیں۔ اس کاٹ کباڑ والے کمرے میں اتنے پیارے بابا کون ہیں؟ میں سوچنے لگی۔ ہمارے گھر میں تو خالہ جان، حسان، اماں کے علاوہ کوئی نہیں رہتا۔ 1 سیکنڈ تک میں انہیں آنکھیں پھاڑے دیکھتی رہی۔ تبھی اماں کی باہر سے آواز آئی، وردہ بٹیا کہاں ہو؟ جہاں بھی چھپی ہو اماں اپنی بیٹی کو ڈھونڈ لیں گی۔ میری نظریں بابا پر جمی تھیں۔ انہوں نے آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا، انگلی کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں لگا۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے ایک زوردار پھونک میرے چہرے پہ ماری اور غائب ہو گئے۔ اسی وقت اماں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کہا، وردہ بٹیا کہاں ہو؟
میں بھاگ کر ان سے لپٹ گئی اور کہا اماں ابھی یہاں ایک بابا نماز پڑھ رہے تھے، یہاں اس کاٹ کباڑ والے کمرے میں کوئی نہیں ہو سکتا بیٹا۔ اماں میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے لے آئیں۔ یہ میرا جاگتی آنکھوں والا خواب تھا یا وہم؟ میں اپنی لاپرواہ عادت کے تحت بھول گئی، لیکن رات تک مجھے بہت تیز بخار ہو گیا۔ خالہ جان نے گھر میں رکھی دوا پلا دی۔ اماں اب رات کو گھر نہیں جاتی تھیں، میرے ساتھ ہی سو جاتی۔ اماں نے پیار سے سر دبا کر مجھے سلا دیا۔ پھر میرے پیپر شروع ہو گئے اور میں اوپر جانا بھول گئی۔ میں دل و جان سے پڑھائی میں لگ گئی۔ جس دن میرا آخری پیپر تھا اسی رات میں نے خواب میں انہی سفید لباس، سفید داڑھی والے بزرگ کو دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں سفید ہی رنگ کی بہت لمبی تسبیح تھی۔ انہوں نے بہت ملائم نرم آواز میں مسکرا کر کہا، کیسی ہے ہماری بیٹی؟ اوپر آنا کیوں چھوڑ دیا؟ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ انہوں نے مٹھی کھول کر آگے کی ڈھیر سارے موتیا کے پھول میرے بستر پر گر گئے۔ ان پھولوں کی خوشبو اتنی تیز تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے برابر سوئی اماں کا ہاتھ پکڑا اور سو گئی۔ صبح میں نے اماں کو اپنا خواب سنایا۔ وہ کہنے لگی، بٹیا اچھی بری چیز ہر گھر میں ہوتی ہے، لیکن ہمیں کبھی کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ چھوٹی ہو، معصوم ہو، اس لیے اوپر اکیلی مت جانا۔ اماں کے منع کرنے کے باوجود دوسرے دن دوپہر کو جب اماں سو رہی تھیں، میں دبے پاؤں اوپر چلی گئی۔ اسٹور کا دروازہ کھول کر جھانکا اور کہا، بابا۔ اندھیرے کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ اچانک کمرہ سفید دودھیا روشنی میں نہا گیا۔ میں نے دیکھا پورے کمرے میں سفید چادر بچھی ہے۔ آگے پیچھے ڈھیر سارے سفید لباس میں سفید داڑھی والے بوڑھے بزرگ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں خاموش کھڑی ان لوگوں کو دیکھنے لگی۔ خواب والے بزرگ نے سلام پھیرا، مجھے مسکرا کر دیکھا۔ میں نے محسوس کیا پورا کمرہ تیز موتیا کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ اتنی خوشبو کہ مجھے سانس نہیں آ رہا تھا، جیسے کسی نے پرفیوم کی ڈھیر ساری بوتلیں انڈیل دی ہوں۔ چند سیکنڈ تک یہ منظر رہا، پھر نہ خوشبو رہی نہ کمرے میں نماز پڑھتے ڈھیر سارے بزرگ۔ گپ اندھیرے میں اکیلی کھڑی تھی۔ اچانک مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ میں بھاگ کر نیچے آئی، خاموشی سے لیٹ گئی۔ اس دن کے بعد میں نے محسوس کیا میرے بالوں سے موتیا کی خوشبو آتی ہے، تیز مسحور کرنے والی، جو میرے علاوہ کسی کو محسوس بھی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اماں سے پوچھا، آپ کو میرے بالوں سے خوشبو آتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں بٹیا ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر میں نے محسوس کیا اماں سے ذکر کرنے کے بعد بالوں سے خوشبو آنا بند ہو گئی ہے۔ اب صرف جمعرات کے دن تیز خوشبو مجھے محسوس ہوتی، جو چند منٹ تک رہتی پھر چلی جاتی۔ اس کے بعد مجھے خواب میں اچھے برے آنے والے واقعات سے آگاہ کیا جانے لگا۔ جب میرے پاپا کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اسی رات میں نے خواب میں پورے ایکسیڈنٹ کو دیکھا تھا۔ صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی ماما کا فون آ گیا تھا۔ میرا تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا ہونے لگا۔ میں تعلیم کے علاوہ ہر سرگرمی میں آگے رہنے لگی۔ میرا اور خوشبو والے بابا کا ساتھ 10 سال رہا۔ میں نے 10 سال کی عمر میں انہیں دیکھا تھا۔ جب میں 20 سال کی تھی تب خالہ جان نے حج پر جانے کا پروگرام بنایا۔ حسان بھائی، میں اور خالہ جان ان کے ساتھ تھے۔ حج کے دوران ایک دن فجر سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا، خالہ جان کا انتقال ہو گیا ہے، انہیں قبر میں لٹایا جا رہا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے گھبرا کر خالہ جان کو آوازیں دیں، مگر وہ ہمیشہ کی نیند سو گئی تھیں۔ وہ اتنی اچھی، اتنی مہربان اور پیاری تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت البقیع میں مدفن عطا فرمایا۔ خالہ جان کے انتقال کے بعد حسان بھائی تعلیم کی غرض سے آسٹریلیا چلے گئے۔ اماں بھی اپنی بہن کے گھر چلی گئی تھیں۔ میرے ماما پاپا مجھے اپنے گھر لے آئے۔ خالہ جان کے گھر جب میری آخری رات تھی، میں بہت اداس اور بے چین تھی۔ اس گھر میں 1 سال کی عمر میں آئی تھی۔ خالہ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا۔ اماں کے ساتھ اوپر نیچے بھاگتے دوڑتے اس گھر میں میرے قدموں کے نشان تھے۔ میں روتے روتے سو گئی۔ خواب میں دیکھا سفید لباس، سفید داڑھی والے بابا سفید تسبیح پر کچھ پڑھتے مسکرا کر بولے، تم جا رہی ہو بیٹا، لیکن زندگی میں تم بہت آگے جاؤ گی، ہر کامیابی تمہارے قدم چومے گی، ہماری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ پھر ڈھیر سارے موتیا کے پھول مجھ پہ برسنے لگے، تیز خوشبو ہر طرف پھیلنے لگی۔ اسی خوشبو کو محسوس کرتی میں اڑ گئی۔ میں اس دن کے بعد اپنے گھر آ گئی، کوئی یقین کرے یا نہ کرے، 10 سال تک اس خوشبو کے حصار میں رہی تھی۔ وہ خوشبو یاد کر کے آج بھی میں رو پڑتی ہوں۔
جی ویورز، کہانی کیسی لگی؟ کہانی پر کامنٹس ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔